نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب ذی وقار، آپ جانتے ہیں نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جو صحابہ کی جماعت عطا فرمائی ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ جو آج سے پہلے نہ تو اللہ نے کسی نبی کو عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو یہ جو غلاموں کی جماعت عطا فرمائی ہے ان کے اندر فضیلت والے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آج میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں اس کو حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ قرب کی نسبت ہے، اور حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے ان کو جو اعزاز بخشا دنیا میں کسی کو بھی وہ اعزاز نہیں بخشا۔ میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام کے کہ یہ خلفائے راشدین میں بھی شمار ہوتے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے نمبر پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر، حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور میں علی سے محبت رکھتا ہوں اور علی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کے ساتھ خاص فرما دیا، فرمایا کہ جو شخص علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اور حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم کا شہر، سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی کے بارے میں یہ روایت منقول ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو کہا کہ 70 اونٹوں سے بھی زیادہ ان کا بوجھ ہوگا صرف ایک سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا۔ تو سوچے کہ جو شخص ایک سورت کی تفسیر اتنی زیادہ کر سکتا ہے تو وہ پورے قرآن کی تفسیر کتنی کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی تھی، اور یہ بدری صحابہ ہیں، یہ بدری صحابہ میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو جنگی دستہ کفار کے مقابلے میں گیا تو ان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں۔ اور فاتح خیبر بھی ہیں کہ جب جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن آیا کہ سب صحابہ کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا نام حضور لے لیں، اس لیے کہ صحابہ تو سب حضور سے محبت رکھا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے محبت کرتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول یا اللہ کو دیگر صحابہ سے محبت نہیں تھی، بس یہ اعزاز کی بات ہے کہ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ صدیق نہیں ہیں۔ یا اسی طرح حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بھائی یہ فضیلت کی اور اعزاز کی اور خصوصیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن آیا تو حضرت نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو کہا کہ علی کی جو ہے نا وہ آنکھیں خراب ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو کہا کہ علی کو بلاؤ۔ تو جب حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے
ان کو جھنڈا دیا اور کہا کہ علی تم جاؤ، تو کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہے، تو حضور نے اپنا لعاب دہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور حضرت علی کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ اور یہ وہ علی ہیں کہ جو فاتح خیبر بھی ہیں اور بدری صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نا وہ شوہر بھی ہیں، اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی بھائی بھی ہیں، اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت حسنین کریمین کے والد بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جو ہے نا وہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ان کے والد ہیں، اور ان عورتوں میں سے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا، یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ تو حضرت علی کو حضور سے بہت محبت تھی، اور حضور کو بھی حضرت علی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا نائب بنایا مدینے میں، تو حضرت علی نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، کہ کیا اے علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت ہارون کا مرتبہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو، بس بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی تھے، لیکن تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا تم نبی نہیں ہو۔ یعنی کہ وہ ساری فضیلتیں، وہ سارے اعزاز، وہ سارے جو ہے کمالات جو ایک نبی میں ہونے چاہیے تھے وہ حضرت علی میں پائے جاتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت نہیں تھی۔ اگر نبوت ہوتی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے لیے حضور نے نبوت کا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور اس روایت میں فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی کا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان تمام کو اللہ تعالی ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو صحابہ میں ان کا درجہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کے بعد مقام اور مرتبہ حضرت عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ تو اسی طرح ہمیں مرتبے کے اعتبار سے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔